بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بلوچستان میں میلاد جلوس کے قریب خودکش دھماکہ، 60 جاں بحق، درجنوں زخمی، 3 دن کے سوگ کا اعلان۔ خیبر پختونخوا میں بھی حملہ، دھماکے سے مسجد کی چھت اڑ گئی۔ طالبان نے کہا دونوں دھماکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوٹین نے ویگنر کے سینئر کمانڈر سے کی ملاقات، یوکرین میں لڑائی کی کمان سونپی۔ اینڈریو ٹروشیو پرائیویٹ آرمی کے سابق چیف پریگوژن کے قریبی ساتھی تھے۔ کویت نے یمن سے متصل سعودی سرحد سے سپاہیوں کو واپس بلا لیا، بحرینی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد فیصلہ۔ دنیا بھر میں ہارٹ ڈے منایا گیا، دل کی بیماریوں پر ایکسپرٹس کو تشویش، ہر سال 18 ملین موتیں۔ ویمن ریزرویشن بل قانون بن گیا، صدر جمہوریہ مرمو نے دستخط کر دیے، 2029 سے عمل ہو سکتا ہے۔ دو 2029 سے ایک ملک ایک الیکشن پر عمل کے لیے لا کمیشن کا فارمولا، پاکسو کیسوں میں رضامندی کی عمر 16 سال کرنے کی مخالفت۔ نکھت زرین نے ایشین گیمز میڈل پکا کر لیا، پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی، عورتوں کی اسکواش ٹیم نے جیتا برانز۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ شروعات کرتے ہیں افسوسناک خبروں سے۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں میلاد النبی جلوس کے قریب خودکش حملے میں تقریباً 60 لوگ جاں بحق ہو گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں اس سانحے کے بعد 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا۔ مستونگ شہر میں یہ خودکش حملہ کیا گیا، کئی زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ مستونگ کے ڈی ایس پی بھی اس دھماکے میں ہلاک ہوئے۔ دھماکے کے بعد شہر کے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ پاکستان کے کارگزار وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ کاکڑ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ زخمیوں کو فوری اچھے سے اچھا علاج دیں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو آپریشنز میں تمام وسائل استعمال کیے جائیں۔ اس دوران سمجھا جا رہا ہے کہ سینئر پولیس عہدیدار حملے کا اصل ٹارگٹ تھے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ کئی گوشوں کی طرف سے مستونگ دھماکے کی مذمت کی گئی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مستونگ میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے واقعات فکر کی بات ہے۔ مستونگ دھماکے کے کچھ دیر بعد ایک اور پاکستانی مقام پر حملہ ہوا ہے، جس میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حملہ خیبر پختونخوا صوبے کے ہنگو میں ہوا ہے۔ اس حملے کے لیے اور دونوں حملوں کے لیے کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے کہا ہے کہ اس کا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی نے کہا کہ مسجد، مدرسہ، اسکول اور عوامی مقامات ان کے ٹارگٹس نہیں ہیں اور جمعے کو ہونے والے دونوں حملوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مستونگ میں میلاد جلوس پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد کے منظر سوشل میڈیا پر سامنے آئے ہیں۔ ہنگو میں مسجد میں دھماکے کے علاوہ ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ بھی کیا گیا۔ پاکستان ایک اور معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے اور ایسے میں سیکیورٹی معاملات بھی، یعنی سیکیورٹی تشویش بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہنگو میں دھماکے کے بعد مسجد کی چھت گر گئی۔ معلوم ہوا کہ پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد حملہ آور نے مسجد میں گھس کر دھماکہ کر دیا۔ اس وقت مسجد میں 70 کے قریب لوگ جمع تھے اور زیادہ تر لوگ مسجد سے اس وقت نماز کے بعد باہر نکل رہے تھے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ 2 خودکش بمبرداروں نے ہنگو میں حملہ کیا۔ یہ مسجد ایک پولیس کمپلیکس کا حصہ ہے۔
کئی زخمیوں کو کوئٹہ کے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں مرنے والوں کے اور زخمیوں کے رشتہ دار جمع ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد اور بڑھ سکتی ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا لیکن سب سے غریب صوبہ ہے اور اکثر اس صوبے میں دہشت گرد حملے ہوتے ہیں۔ چائنا کا سی پیک پروجیکٹ بھی اسی صوبے سے ہو کر گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت خطرناک جگہ ہو گئی ہے اور کئی جگہ اس صوبے میں حملے ہوئے ہیں۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نواز کشکوری مصدوم دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں جو سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر تھے۔ عہدیداروں نے فوری مقام کو گھیر لیا۔ بلوچستان کے چیف منسٹر میر علی مردان خان نے تحقیقاتی عہدیداروں سے کہا کہ وہ چھان بین کے بعد فوری رپورٹ پیش کریں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ پرامن جلوس کو نشانہ بنانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایسی ظالمانہ کارروائیاں کرتے ہیں انہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ صدر عارف الوی نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے۔ بلوچستان میں حالیہ حملوں میں کئی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کئی بار اس طرح کے حملوں میں سی پیک پروجیکٹ پر کام کرنے والے چائنیز انجینئرز اور ورکرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پچھلے مہینے پاکستانی فوج نے کہا تھا کہ اس نے چائنیز انجینئرز پر ایک حملے کو ناکام بنایا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے پرائیویٹ آرمی ویگنر کے ایک سینئر کمانڈر سے ملاقات کی۔ کریملن نے بتایا کہ یہ کمانڈر اب وزارت دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ کمانڈر اینڈریو ٹروشیو سابق ویگنر چیف یجینی پریگوزن کے بہت قریبی تھے اور اگست میں پریگوزن کے ایک پلین کریش میں مرنے کے بعد سے ان کی اہمیت کافی بڑھ گئی ہے۔ پریگوزن نے ملک کی فوجی قیادت کے خلاف بغاوت کی تھی جسے کچل دیا گیا تھا۔ اس کے کچھ دن بعد ہی وہ پلین کریش میں ہلاک ہو گئے ہیں اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ پر بلکہ پوٹین پر انگلیاں بھی اٹھائی گئی ہیں۔ خاص طور پر ایسی رپورٹس کو مغربی ملکوں اور امریکہ نے کافی ہوا دی ہے۔ پوٹین نے ویگنر کے کمانڈر سے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں والنٹیئر فورس کی نگرانی کریں۔ صدر نے کہا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ کریملن کے ترجمان نے کنفرم کیا کہ ٹروشیف اب وزارت دفاع کے تحت کام کر رہے ہیں۔ پوٹین نے یقین دلایا کہ وہ ملک کی حفاظت کے لیے لڑنے والے ہر شخص کی سماجی ضمانت پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس نے بتایا کہ اس نے رشیا کے کرسک علاقے میں ایک ڈرون حملہ کیا ہے۔ اس دوران رشیا نے اولاف شہر میں میزائل حملے کے ذریعے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ خیرستون میں جمعرات کو رشیا کی شیلنگ میں 3 عورتیں ہلاک ہو گئیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اگلے کچھ دنوں میں چائنا کے صدر زی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے سلسلے میں ہوگی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ میٹنگ اس بات کا موقع ہے کہ دونوں لیڈرز اپنے تعلقات آگے بڑھائیں۔ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے چائنا اور رشیا کے درمیان تعلقات کافی مضبوط ہوئے ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ اس نے غزہ کراسنگ فلسطینیوں کے لیے کھولنے کے لیے اسرائیل اور فلسطینی عہدیداروں کے درمیان ایک ڈیل کرائی ہے۔ جمعرات کو یہ بارڈر کراسنگ کھولی گئی۔ اس موقع پر افراتفری کا ماحول دیکھا گیا۔ کچھ دن پہلے اس کراسنگ کو مسلسل تناؤ کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ مسجد اقصی میں 40,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ فجر کی نماز کے لیے بھی بڑی تعداد میں فلسطینی جمع ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی فلسطینی نمازیوں کو روکنے کے لیے جگہ جگہ پابندی لگاتے ہوئے دیکھے گئے، لیکن فلسطینی نمازی الگ الگ مقامات سے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اقصی پہنچے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے سال 2000 کے بعد سے 1,35,000 فلسطینی بچوں کو گرفتار کیا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کویت نے یمن سے متصل سعودی عرب کی سرحد سے اپنے سپاہیوں کو واپس بلا لیا ہے۔ حال ہی میں ایک ڈرون حملے میں بحرین کے 2 سپاہی ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد یمن جنگ بندی کی کوششوں پر سوالیہ نشان لگ گئے ہیں۔ بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کویتی سپاہی اس علاقے سے واپس جا رہے ہیں۔ کویت نے 8 سال پہلے سعودی عرب میں یمن سرحد پر اپنے سپاہیوں کو تعینات کیا تھا۔ کویت نے یہ قدم کیوں اٹھایا اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا گیا اور سرکاری طور پر بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ سعودی عرب مارچ 2015 سے یمن جنگ لڑ رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان بیجنگ میں ایک سمجھوتا ہوا تھا جس کے تحت دونوں ملکوں نے 7 سال بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد سے یمن جنگ اور خطے کے دوسرے بحرانوں پر اچھا اثر پڑنے لگا تھا، لیکن حالیہ عرصے میں کچھ ایسے معاملات پیش آئے ہیں جن میں بات وہیں پہنچتی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو یمن کے واقعات ہیں اسے اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور بعض ایکسپرٹس اسے
اسرائیل اور عرب ملکوں خاص طور پر سعودی عرب کے درمیان تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کے حوالے سے اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ نارتھ افریقہ کے ملک ٹونیشیا میں اپوزیشن لیڈر راشد غنوشی نے بھوک ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا تعلق اسلام پسند النہضہ پارٹی سے ہے۔ ان کی پارٹی نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ صدر قیس سعید کے مخالف غنوشی جیل میں بھوک ہڑتال کریں گے۔ 82 سالہ غنوشی اپریل سے جیل میں ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ ویمن ریزرویشن بل اب ایک قانون بن گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں منظور ہونے والے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس طرح اب حلقوں کی حد بندی کے بعد لوک سبھا اور اسمبلیوں میں عورتوں کے لیے 33% ریزرویشن کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ حال ہی میں پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن میں یہ بل منظور کیا گیا تھا۔ لوک سبھا میں صرف اسد الدین اویسی کی مجلس اتحاد المسلمین نے اس بل کی مخالفت کی اور اس میں مسلم عورتوں کو ریزرویشن دینے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس اور دوسری تمام اپوزیشن پارٹیوں نے اس بل کی تائید کی، لیکن بعض ترمیمات بھی پیش کی۔ راجیہ سبھا میں یہ بل 100% اتفاقی رائے سے منظور ہوا اور کسی بھی رکن نے راجیہ سبھا میں اس کی مخالفت نہیں کی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ 2024 کے الیکشنز کے بعد ملک میں سینسس کرایا جائے گا، جس کے بعد حلقوں کی حد بندی ہوگی۔ اس کے بعد ہی ویمن ریزرویشن بل پر عمل ہوگا۔ سینسس 2021 میں ہونا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے اس وقت نہیں ہو سکا۔ اس بل کے تعلق سے اپوزیشن کی طرف سے پیش کی گئی ترمیمات کو رد کر دیا گیا۔ یہ بل کئی دہوں سے پینڈنگ تھا۔ لا کمیشن نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پاکسو قانون کے تحت جسمانی تعلقات کے لیے رضامندی یا کانسنٹ کی عمر 18 سال سے گھٹا کر 16 سال نہ کرے۔ حالانکہ حالیہ عرصے میں ایسی بعض تجویزیں پیش کی گئی ہیں۔ پچھلے سال دسمبر میں چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے پارلیمنٹ سے کہا تھا کہ وہ پاکسو ایکٹ کے تحت رضامندی کی عمر کے بارے میں تشویش کو دور کرے۔ 22 لا کمیشن نے وزارت قانون کو پیش کی گئی اپنی رپورٹ میں کہا کہ بچوں کی حفاظت سے متعلق قانون مختلف فیصلوں، بچوں کے غلط استعمال یا ایکسپلائٹیشن، چائلڈ ٹریفکنگ، بچوں کی جسم فروشی کے معاملات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد کمیشن اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ پاکسو ایکٹ کے تحت رضامندی یا کانسنٹ کی عمر سے چھیڑ چھاڑ مناسب نہیں ہے اور اسے 18 سال ہی رہنے دینا چاہیے۔ جسٹس ریتو راج اوستھی کی قیادت والے لا کمیشن نے کہا کہ اس نے اس کیس میں تمام تجویزوں کا اچھی طرح سے جائزہ بھی لیا۔ اس دوران ایسے اشارے ملے ہیں کہ لا کمیشن ایک فارمولے پر کام کر رہا ہے جس کے مطابق 2029 میں ملک میں ایک ساتھ لوک سبھا، اسمبلیوں، پنچایت اور بلدیات کے الیکشنز ہوں گے۔ حکومت نے اس سلسلے میں غور کے لیے ایک پینل بنایا تھا جو سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی نگرانی میں کام کر رہا ہے۔ حال ہی میں اس پینل کی ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ لا کمیشن نے اب تک ایک ساتھ الیکشنز کے بارے میں اپنی رپورٹ تیار نہیں کی ہے اور اس سلسلے میں اب بھی کام کیا جا رہا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ اسے اپنی رپورٹ تیار کرنے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہے اور اب یہ خبر آئی ہے کہ ایک فارمولے پر کام ہو رہا ہے جس کے تحت 2029 سے لوک سبھا الیکشنز، اسمبلی الیکشنز، بلدی الیکشنز اور پنچایت الیکشنز ایک ساتھ کرائے جا سکتے ہیں۔ ایک ملک ایک الیکشن پر عمل کرنے کے لیے کئی قانونی اور تکنیکی رکاوٹیں ہیں اور لا کمیشن ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے طریقوں کے بارے میں غور کر رہا ہے۔ کرناٹک میں کاویری ندی کے پانی کے مسئلے پر جمعے کو بند منایا گیا جس سے عام زندگی متاثر ہوئی۔ اب 5 اکتوبر کو ایک ریلی کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ کرناٹک کو کاویری کا پانی دینے کے مسئلے پر یہ احتجاج ہوا۔ مانڈیا اور مینگلور میں تمام اسکول کالجز بند رہے۔ کنڑ تنظیموں اور کسان تنظیموں نے اس بند کا اعلان کیا۔ دنیا بھر میں جمعے کو ہارٹ ڈے منایا گیا۔ دل کی بیماریوں کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کے لیے ہر سال 29 ستمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سرکاری سطح پر اور الگ الگ ہاسپٹلز میں کئی پروگرامز رکھے گئے اور بیداری پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ 1972 میں جنیوا میں ورلڈ ہارٹ فیڈریشن شروع کیا گیا تھا، اسی کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں دل کی بیماریاں کافی بڑھ گئی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ خراب لائف سٹائل ہے جن میں تمباکو کا استعمال، غیر صحت مند کھانے اور جسمانی حرکت میں کمی شامل ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ تقریباً 80% ایسی موتیں جو وقت سے پہلے ہو رہی ہیں وہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال دل کی بیماریوں سے تقریباً 18 ملین لوگوں کی موت ہو رہی ہے۔ حیدرآباد بھی دل کی بیماریوں کے حوالے سے بہت زیادہ تشویشناک حد تک آگے بڑھ چکا ہے اور دل کی بیماریوں کا مسئلہ وہاں پر بھی دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔
ایشین گیمز 2 مرتبہ کی عالمی چیمپئن نکھت زرین کا ایشین گیمز میں میڈل پکا ہو گیا ہے۔ نکھت زرین کا تعلق تلنگانہ کے نظام آباد سے ہے اور انہوں نے 55 کلو گرام کے کوارٹر فائنل میں حنان نثار کو ہرایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آنے والے پیرس اولمپکس کے لیے بھی اپنی جگہ بنا لی ہے۔ پیرس اولمپکس اگلے سال کھیلا جانے والا ہے۔ نکھت نے صرف 3 منٹ کے اندر ہی ایک کامیابی حاصل کی اور سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ انڈیا کی اسکواش ٹیم نے برانز میڈل حاصل کیا۔ اس ویمن ٹیم میں جوشنا چنپا، لولی کھنہ اور اناہت سنگھ شامل ہیں۔ انہیں ہانگ کانگ کے خلاف شکست ہو گئی، اسی لیے انہیں برانز میڈل سے اطمینان کرنا پڑا۔ 29ویں ایشین گیمز چائنا کے ہانگزو شہر میں کھیلے جا رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ بلوچستان میں میلاد جلوس کے قریب خودکش دھماکہ، 60 جاں بحق، درجنوں زخمی، 3 دن کے سوگ کا اعلان۔ خیبر پختونخوا میں بھی حملہ، دھماکے سے مسجد کی چھت اڑ گئی۔ طالبان نے کہا دونوں دھماکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوٹین نے ویگنر کے سینئر کمانڈر سے کی ملاقات، یوکرین میں لڑائی کی کمان سونپی۔ اینڈریو ٹروشیو پرائیویٹ آرمی کے سابق چیف پریگوژن کے قریبی ساتھی تھے۔ کویت نے یمن سے متصل سعودی سرحد سے سپاہیوں کو واپس بلا لیا، بحرینی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد فیصلہ۔ دنیا بھر میں ہارٹ ڈے منایا گیا، دل کی بیماریوں پر ایکسپرٹس کو تشویش، ہر سال 18 ملین موتیں۔ ویمن ریزرویشن بل قانون بن گیا، صدر جمہوریہ مرمو نے دستخط کر دیے، 2029 سے عمل ہو سکتا ہے۔ 2029 سے ایک ملک ایک الیکشن پر عمل کے لیے لا کمیشن کا فارمولا، پاکسو کیسوں میں رضامندی کی عمر 16 سال کرنے کی مخالفت۔ نکھت زرین نے ایشین گیمز میڈل پکا کر لیا، پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی۔ عورتوں کی اسکواش ٹیم نے جیتا برانز۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔